محترم والدین، پیارے بچوں اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک تمام مہینوں میں افضل ہے اور یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سال کے باقی مہینے بھی عبادت کے ہیں اور تمام مہینوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ان تمام مہینوں سے افضل ہے کیونکہ اس مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا وقت عبادت میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نہ کہ اپنا وقت سونے میں گزاریں۔ اب ایک شخص روزہ رکھ کے سو جاتا ہے اور شام میں اٹھتا ہے اور پھر وہ نمازیں اپنی قضا کر دیتا ہے اور افطاری کر لیتا ہے، تو اس نے کہاں اپنا وقت عبادت میں گزارا؟ کہاں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا؟ اس نے کہاں اپنی بھوک و پیاس کو برداشت کیا؟ اس نے تو سارا وقت اپنا سونے میں گزار دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ روزے میں ہمیں اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوک و پیاس کو برداشت کرنا ہے، بلکہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے۔ آپ کی زبان کا روزہ ہے۔ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کو تکلیف پہنچائیں، کوئی ایسے آپ گفتگو نہیں کریں جس سے آپ کا روزہ خراب ہو۔ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہونا چاہیے، اپنی نظروں کو بچانا ہے، ایسے کام نہیں کرنا جس سے آپ کا روزہ خراب ہو۔ تو روزے کا مطلب آپ کے پورے جسم کا روزہ ہے، نہ کہ صرف کھانے پینے کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سچے دل سے کریں، آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جائیں تو دنیاوی خیال آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں اور آپ کے دل میں خیال آ رہا ہو، دنیاوی خیال چل رہا ہو کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے سارے خیالات کو دل سے نکال دیں۔ صرف ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ عبادت کریں، تھوڑی کریں، لیکن سچے دل سے کریں۔ اللہ سے کی ذات سے امید لگائیں گے تو کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اس کی ذات سے مانگیں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ ہم جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ میری یہ مصیبت دور ہو جائے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم صرف پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ہم نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں؟ یا صرف رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ اپنا جتنا وقت ہو سکے کوشش کریں عبادت میں گزاریں، اور سب سے پہلے عبادت خود کریں۔ جب تک آپ خود نہیں کریں گے اس کو دوسروں کو اس کی پیروی نہیں کرا سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھو تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ پاپا آپ نماز خود پڑھتے نہیں ہیں، مجھے بولتے ہیں۔ پہلے خود عمل کریں، پھر دوسروں کو کرائیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بولیں، لیکن سب سے پہلے خود عمل کریں۔ پہلے خود روزہ رکھیں، خود قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نماز پڑھیں، پھر دوسروں کو اس کی نصیحت کریں۔ رمضان المبارک پورے 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ کھل جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، اور پھر وہ اپنے دوسرے کاموں میں، فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت کی پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ مغرب کی پڑھی، روزہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو تمام وقت عبادت کرنی ہے، صرف روزے کے اندر یہ عبادت نہیں کرنی ہے، راتوں میں بھی قیام کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ٹی وی پہ جو یہ مختلف قسم کے گیم شو ہوتے ہیں، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم روزہ کھولتے ہیں اور وہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ رمضان میں کیا آپ ٹی وی بند ہی کر دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ نیوز دیکھنے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ چینل چینج کر کے کوئی اور چینل دیکھ لیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ٹی وی کو بند کر دیا جائے۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ یہ سب باتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ روزہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہم سال کے باقی مہینوں میں کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ہمارا معدہ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے،
ہمارا معدہ مسلسل ورکنگ میں رہتا ہے، لیکن رمضان میں ہمارے معدے کو کیا ریسٹ ملتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتا ہے. سر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوتا اور لوگ عید کی تیاری کرنے لگ جاتے ہیں. یہی سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کچھ نہیں ہے اور عید آنی ہے اور ہمیں عید منانی ہے. ایسا نہیں ہے. عید کیا ہے؟ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کری، راتوں کو قیام کیا، اس کے لیے عید ہے. عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے روزہ ہی نہیں رکھا، نماز ہی نہیں پڑھا اور دن بھر کھاتا پیتا رہا، اپنے فضول کاموں میں وقت گزارا اور وہ عید منا رہا ہے. اور در حقیقت عید اسی کے لیے ہے جس نے رمضان کا حق ادا کیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا. آج کل یہی ہوتا ہے نا ہماری فیملیز میں کہ جو شخص امیر ہوتا ہے اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اور جو کمتر ہوتا ہے، جو غریب تو ہوتا ہے تھوڑا، اس کو کیا ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بار بار آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو سب کو برابر رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم فرق کریں. جب اللہ اور اس کے رسول نے فرق نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے انسانوں میں، کہ ایک شخص امیر ہے تو ایک غریب ہے. سب کو برابری کا حق دینا چاہیے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ کہتے ہیں نا غریبوں سے ہمیں نفرت ہے، یہ تو غریب ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سادہ زندگی گزارتے تھے. وہ چاہتے تو ان کے پاس کیا کچھ نہیں آ جاتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو سادہ کیا. وہ خود کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ دوسروں کی فکر کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے کہ بس رب راضی ہو جائے ان سے، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. دنیا میں جس کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے اور بڑا اسٹیٹس ہے، شہرت ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنی آخرت بنا لی، وہ شخص کامیاب ہے. خوشی وہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے سے کسی کا پیٹ بھر جائے، آپ کے دیے ہوئے سے کسی کا لباس بن جائے، آپ کے چند الفاظ سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے. خوشی وہ ہوتی ہے. خوشی وہ نہیں کہ آپ گاڑی میں گھوم رہے ہیں، بڑے گھر میں رہتے ہیں، اسے خوشی نہیں کہتے. کبھی کسی کی مدد کر کے دیکھیں، جو خوشی آپ کو حاصل ہوگی نا، وہ خوشی شاید آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. رمضان میں خاص طور پہ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا انتظار کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، جن کو کھانا نہیں ملتا، تو آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا ہے، ان کے لیے بھی لباس بنانا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، تو سب کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات پہ لگا دینا ہے. اپنی ذات کے لیے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا آ جائے. تو جن کے پاس نہیں ہے ان کا خیال کون رکھے گا؟ میں اور آپ ہی رکھیں گے نا. اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا نا ان کی مدد کرنے کے لیے. تو رمضان میں بڑھ چڑھ کے ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو ضرورت مند ہے. اور رمضان ہمیں یہی سبق دیتا ہے، صبر کرنا ہے. سب سے پہلے صبر کرنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے، تبھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. جس نے اللہ کو راضی کر لیا نا، اس کی دنیا بنے نہ بنے لیکن آخرت ضرور بن جائے گی. زندگی کا پتہ نہیں ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ. میں آج یہاں موجود ہوں، آپ موجود ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، تو پھر کیوں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے نا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ ہماری آخرت. لیکن ہم اس کی فکر نہیں کریں. انسان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، پھر بھی انسان دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگا ہوا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میری موت اس وقت آئے گی تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے. وہ تو یہی سوچے گا نا کہ ابھی مرنے میں بہت ٹائم ہے. ابھی وہ ہے جس میں آپ نے اللہ کو راضی کر لیا. جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. کامیابی وہ نہیں ہے کہ جس نے بڑا گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، امیر ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک ہم سب کے لیے رحمت، بخشش اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.